باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا قبول اور منظور فرمائے۔ عابد شاہ صاحب دا سارا اہتمام مجلس اعزاز جناب سید عبد الدربار سے قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ لقمان دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آخری حصے وچ حضرت لقمان نے جڑی بیٹے نو نصیحت کی تھی اللہ دا ذکر قرآن چ کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لقمان لِابْنِهِ، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ جو ایک واضح ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک شرک سب تو عظیم ظلم ہے۔ میرا خیال ہے یہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، جنہوں عظیم عظیم سمجھے وہ تو وڈی شاید کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اس میں کوئی شک نہیں، شکریہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ مطلب ہے اگر شرک بہت بڑا ظلم ہے تو مشرک سب تو بڑا ظالم ہے۔ شرک اگر سب تو بڑا ظلم ہے لیکن بلا پھر مشرک سب تو بڑا ظالم ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا اساں ظالم سنے ہیں آج تک، جدوں ظالم ذہن چاہتا ہے یا ظلم ذہن چاہتا ہے سانو پتہ لگتا ہے یا اس قتل کیتا ہوئے گا، یا کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کیتا ہوئے گا، یا کسی دے مکان نو اگ لائی ہوئے گی، یا کسی دی مستور نو بری نظر نال ویکھیا ہوئے گا۔ یہ جن ظلم ساڈے ذہن وچ نے، یہ مطلب ہے کہ مشرک جڑا اللہ تو علاوہ کسی بت نو سجدہ کرتا ہے وہ جڈا شریف بھی ہوئے تاں بھی ظالم ہے۔ بہت شکریہ، میرا خیال گل پہنچ گئی کہ ایک بندہ ہے وہ مشرک ہے، وہ کسی نے زیادتی نہیں کرتا، مثلا کسی کا قتل نہیں کیتا، وہ ڈکیتی نہیں کرتا، وہ کسی کے گھر اگ نہیں لاتا، وہ کسی بندے نے لڑتا ہی نہیں، جنہوں اسی بھلا مانس آنے ہیں۔ ساری زبان چ بھلا مانس انہوں آتے ہیں جہاں کسی نال، کئی تے بھلا مانس کا یہ ترجمہ بندیاں کیتا ہے کہ فلانے بزرگ فوت ہو گئے نے جی، ایڈے بھلے مانس، پوری زندگی نہ کسی دی چنگی چ تے نہ کسی دی مندی چ، تے بندہ پوچھے وہ دنیا تے کھے کھان آئے سن جڑا ساری زندگی نہ کسی دی چنگی چ تے نہ کسی دی مندی چ۔ یہ چنگی مندی چ نہ آنا ہوئے تے بندے نو درخت ہونا چاہیے سی، بندے نو پتھر ہونا چاہیے سی، بندے نو کسی بے جان شاید چنگی مندی چ نہیں ہوتی، ورنہ جیوندا بندہ ہوئے تہاڈا کی خیال چنگی چ بھی آ ہی جاندا ہے، کسی ویلے مندی چ بھی، مولا تانوں جزا دے۔ یہ جڑا بھلا مانس جنوں آندے ہو جی انہوں ذہن چ رکھو، بھلا مانس وہ بندہ جی جڑا کسی دی چنگی مندی چ نہیں آندا۔ اچھا جی، بندہ ہوئے نا مشرک، اللہ نو چھڈ کے کسی اور نو معبود یا مسجود مندا ہوئے، جڈا بھی بھلا مانس ہوئے نا ظالم ہے۔ شکریہ، دا مطلب ہے بہت شکریہ جی، جنہی تو سب توجہ فرمائیے، یہ دے مطابق ان ظلم دا ترجمہ کرنا پائے گا، ورنہ اتھے تے بندے سمجھتے ہیں جڑا چپیڑا مارے وہ ظالم ہے، جڑا اگ لائے وہ ظالم ہے، جڑا کسی کو قتل کرے وہ ظالم ہے، جڑا کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کرے وہ ظالم ہے۔ اتھے تے گالی اور نکلیے، بندہ کچھ بھی نہ یہو جہا کام کرے، صرف بت دے سامنے آنج کرے وہ ظالم ہے۔ تے ظالم بھی چھوٹا نہیں، لا ظلم، بہت شکریہ بابا جی، ظلم عظیم، سب تو بڑا ظالم مشرک ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی ظلم دا ترجمہ کرنا پائے گا، پھر پتہ لگے گا کہ مشرک نو ایڈا بڑا ظالم کیوں آکھا گیا۔ ظلم دا ترجمہ علماء نے کیتا ہے کسی شے کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو۔
بہت شکریہ. کسی شے کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو، انہوں آندے نے جی ظلم. ظلم ہے مثلا عرب وچ منجیاں کوئی نہیں، اتھے فرش ہی نے یا صوفے نے یا بئی نے. ایتھے منجیاں والی جگہ تے سمجھانا ذرا سوکھا ہے، تے جتھے انیاں چنگیاں جاندیاں ہن اتھے اور سوکھا ہے. میرا خیال ہے کہ جتھے پاوے چنگے بھی اتھے ہی بنتے سن پرانے زمانے چ، ہوندا مینوں پتہ نہیں. حافظ آباد ہی بہت کمال درجے دے تے ان والا بندہ بھی میں اتھوں کھڑیا سی. میرا خیال ہے کہ ادو چنگی ہو سکتا مثال کدھرے بھی نہ پتہ لگے. یہ منجی دیاں ساڑی دیاں ایک سراندہ ہوندیاں تے ایک پواندہ ہوندیاں، ایک پاسے دون ہوندی ہے جدھر وہ کسی جاندی. یہ ایتھے جیڑا بندہ دون والے پاسے ابے نو بائے نا وہ ظالم ہے. میرا خیال ہے ادو چھتی شاید گل نہ ہو سکتی. بہت شکریہ. وہ جدھر کسی جاندی ہے نا، حالانکہ بیٹھ رہی ہے نا کدھرے ایس پاسے کھیس پا کے بھی بائے نا، دونا والے پاسے ابے نو کھیس پا کے بھی بائے، آپ دوجے پاسے بہ جائے. ایس ماحول وچ او ظالم ہے. کیونکہ سراندی تے پواندی چ، پواندی ادھر پیر ہوندے نے، میں پیا نا ادھر پیر ہوندے نے. یہ ادھر پیر نے نا، ادھر ابے نو نہیں بانا، پیراں والے پاسے آپ بہنا. ابے دیاں پیراں والے پاسے آپ بہنا. جڑا اپنے ابے نو پواندہ نبھائے او ظالم ہے، تے جڑا فاطمہ دے بابے نو اپنے جیسا سمجھے کمال. سبحان اللہ. او چھوٹا ظالم ہوئے گا جی. میں عرض کر دینا، میں ظلم دیاں ایک تعریف دسی ہے. اے قرآن ہے جی، اینو ہر گھر قرآن ہے، پاویں کو کھولے تے پاویں نہ کھولے، ہے تو صحیح نا. یارہ برکت واسطے گھر پیا تے ہے نا. چلو اے جیسے چ بیبیاں قرآن نہیں لے آ لے آدیاں نے، تے قرآن حشر والے دن شکایت کرے گا کہ میں اس گھر ہے ساتھ پڑھتے نہیں سن. میرا خیال ہے بندہ بڑا بھی بھلا مانس ہویا نا، دل کرے انہوں قرآن ہی لے دے جائے. یہ جدوں یہ شکایت کرے گا کہ اے میں نو پڑھتا نہیں سی. میں کئی باری اگے بھی دسیا کہ جیڑا بندہ بیٹی نو جہیز قرآن دینا چاہتا ہے نا، وہ مہربانی کر کے بیٹی تے ظلم نہ کرے، پہلا انہوں قرآن پڑھائے، پہلا قرآن پڑھاوے تو پھر انہوں جہیز نہ دے. تے جے پڑھایا نہیں تو تو نہ دے. ابھی للہ کیوں تو اوتھے کیڑا قرآن کو نہیں جتھے بیائی گئی ہے، لوڑ پئی تو تھوڑی لے گا. جے تو دتا نہ پڑھا کے نہ قرآن بیٹی نو، تے حشر والے دن بیٹی دی شکایت کی تھی قرآن نے کہ آ بچی گڑ میں حیثائے تے ابے دیتا سی تے پڑھ دی میں نو کوئی نہیں سی. بہت یاد کرے گی تینوں وہ بیٹی کہ ابا میرے نال چنگا کام کیتے. اے میں نو شکایتہ کرنا والا نال ہی بھیج دیتے. یہ دا مطلب ہے پہلے بیٹی دی تربیت کرنی ہے، انہوں قرآن پڑھانا ہے تو پھر انہوں قرآن دینا ہے. پاویں کوئی پڑھتا ہے تو پاویں کوئی نہیں پڑھتا. ایک بندیاں دا ذہن چ عدل ہے کہ جس گھر قرآن ہے نا، وہ بندے ظالم نہیں. ظالم تاں سن جے تھلے رکھ چھڑ دے. کیا بات ہے. ظالم تاں سن جے میز تے رکھ چھڑ دے. بابا جی میں کسے گھر چ میز تے قرآن رکھیا نہیں ویکھیا. یہ دنوں وڈی میز ہوندی ہے ڈائننگ، میں ڈائننگ تے بھی قرآن نہیں ویکھیا. کیونکہ بندے ظالم تے نہیں نا، پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن، رکھ دے اوتھے نے جتھے نہ بلی چھال مار سکے، نہ پلید بچہ جڑا پیشاب نال بھریا ہے او دا ہاتھ پہنچ سکے، اتوں دی کوئی جانور نہ گزرے جڑا بٹھ کر جائے. یہ دا مطلب ہے تیرے اندر عدل ہے کہ تو قرآن اوتھے رکھنا ہے جتھے جگہ بہت محفوظ ہوئے تے ہر پلیتی تو پاک ہوئے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس، اے جدے منہ چو قرآن نکلے سی اللہ چوڑی تے غور ہی نہیں کیتا کہ دی غور نکلے. اللہ بھی عادل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بھی عادل ہے. تو اوتھے رکھے ہے جتھے تیرا ہاتھ پہندا ہے، اللہ محمد نو اوتھے رکھے ہے جتھے اودا ہاتھ پہندا. سبحان اللہ. بہت شکریہ، مہربانی، نہایت مہربانی. میرے محترم سامعین، ظلم، میں ظلم پڑھن لگا جی. آل محمد، ایک بار درود پڑھنا، اللہم صلی اللہ محمد. آل محمد و آل محمد تے ظلم کرنے والے دو قسم دے لوگ نے. ایک او جنہ تلوار چلائی، ایک او جنہ انہوں بے گھر کیتا،
ایک او جنہاں نے انہوں لٹیا، ایک او بندے جنہاں انہاں تے حملہ کیتا. ایک دوجی قسم دا ظلم ہے جنہ بندیاں نے اس محمد و آل محمد نو او جگہ نہیں نہ دیتی جتھے اللہ رکھے ہے، او ظالم ہے. بہت شکریہ. 2 لفظ یاد کر لو اس واسطے کہ روز گل ہوندی ہوئے تو یاد ہو جاندی ہے. بابا جی پاویں بندہ ان پڑھ ہی ہوئے. میں تمہیں مثال دینا. ایک دعا بندے ٹی وی چ سن دے، اے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند. لو جی یہ بہرہ مند یاد ہو گیا نا، بہرہ مند وہ بھی بندیاں نو یاد ہو گیا جنہاں نو لکھنا بھی نہیں آؤں بہرہ مند. یہ دا مطلب روز گل آؤندی ہوئے تو یاد ہو جاندی ہے. آج 2 لفظ یاد کر کے جانا جائے، پاویں کو سکول گیا ہے تو پاویں نہیں. ایک کے خصوصیت، ایک کے عمومیت. چلو انج کر لینے، اے میت وچوں کٹ دینے. خاص میرا سوکھا ہو گیا جی. خاص عام. خصوصیت ہوندی ہے خاص نو، عمومیت ہوندی ہے عام نو. بندے وہ ظالم نے تے حشر والے دن پھڑے جان گے جنہ درود والیاں دی خصوصیت کھو کے انہاں نو عمومیت چھپا دی. مولا تو انہوں جزائے خیر. درود ایک خصوصیت ہے، خاص کر لیں، خاص لوگاں تے درود ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس ویلے جڑا کم ہو رہے ہیں نا جی، وہ بندے بڑی خفیف طریقے نال مخالفت کر رہے ہیں آل محمد دی. انہاں نو خصوصیت چو کڈ کے نا تے عمومیت چ پہلے آندے نے کسے طریقے. وہ جڑا بندہ ہوتا ہے نا وہ بڑا باریک دشمن ہوتا ہے، خفیف سکیل دشمن وہ ہوتا ہے جڑا سیدھا سیدھا سامنے آ جائے. وہ جڑا باریک ہوتا ہے نا انہوں پنجابی چ مٹھی چھری آندے. کئی بیبیاں دے متعلق بیبیاں چ مشہور ہوتا ہے، یہ دی گل نہ سنی مٹھی چھری آ. چھری بھی کدی مٹھی ہوئی ہے؟ وہ صرف مٹھی چھری محاورہ استعمال ہوتا ہے بھی یہ گل کر بھی جاندی ہے. تہاڈی خیر ہوئے تے پتہ بھی نہیں لگتا. اس قسم دے مولوی پیدا ہو چکے نے جڑیاں مٹھیاں چھریاں نے. باورچی خانے دی چھری ہو رہے، ممبر دی چھری ہو رہے. جڑیاں چھریاں پہ پھیر دینے میں تو انہوں پڑھ دینا 2-3. پہلے میں مثال عرض کر لوں. ڈی سی ہونا خصوصیت ہے. چلو سارے ڈی سی صلوات پڑھو. شاہ جی ہونے میں کی پڑھنا جی؟ انہوں دسو بھی اتھے کی پڑھنا. میں سارے ڈی سی صلوات پڑھو، سارے پڑھ جائیں. اتھے عمومیت کیڑی رہ گئی، اتھے خصوصیت کیڑی رہ گئی. چاہیے سی ایک بندہ بھی نہ پڑھتا کیونکہ اتھے ڈی سی کوئی نہیں بیٹھا. اگوں میں کی پڑھا جی؟ میں تو گلیں ہی بھول گئی نے. سبحان حد مک گئی. واہ لال کے کمال ہو گئی. میں زندگی چ یاد رکھا گا. آج جڑا واقعہ آج میرے نال ہویا ہے دساں گا میں سارے جہان چ. لال کے ایک پنڈ ہے حافظ آباد ہے، اوتھے میں کہ سارے ڈی سی صلوات پڑھو، سارا مجمع صلوات. میرے عزیز بندے چونکہ درود نو درود سمجھ کے پڑھ گئے انہاں سنیا ہی نہیں میں کی آکھیا. سنیا انہیں کوئی نہیں میں کی آکھیا. اور جذبات درود نو درود سمجھ کے بڑا اچھا ہو گیا. میں آندہ مومنین صلوات پڑھو تے اور گل سی، سارے مسلمان درود پڑھو تے اور گل سی، سارے حضرات درود پڑھو تے اور گل سی. تو میں کہ سارے ڈی سی صلوات پڑھو تے بندے پڑھ ہی گئے. پتہ نہیں وہ اپنے آپ ڈی سی سمجھتے ان کی پتہ ہے. لیکن ایک گل ہے میں پھر عرض کروں، ڈی سی ہونا ایک خصوصیت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بہت توجہ رکھیں. بندے ڈی سی صاحب نو سر جی آندے نے، صاحب جی آندے نے، ڈی سی صاحب آندے نے. ٹھیک، سر جی، صاحب جی، ڈی سی صاحب. یہ بھی وہ دی خصوصیت. جیڑے بندے نو وہ دی خصوصیت نہیں نہ چنگی لگتی، وہ دا ابے دا نام ہوئے نا محمد شفیع. کسے نو پوچھو گے نا یہ کون ہے، وہ آکھیں گے ڈی سی صاحب. یہ کون نے؟ یہ ساڑھے سر جی نے. یہ کون نے؟ یہ ضلع دے اعلیٰ افسر نے. جڑا اندروں سڑ گیا نا وہ دی خصوصیت تو انہوں بندہ پوچھے یہ کون ہے، وہ آندہ شفیع دا منڈا ہے.
بابا جی تہاڈی کیا بات ہے؟ میں اس محترم مجمع کو پوچھن لگا بھی وہ جڑے بندے نے آکھیا شفیع دا منڈا ہے انہیں گل غلط کی تھی ٹھیک کی تھی؟ یہ مطلب ہے کچھ بندے گلا ٹھیک بھی کرتے ہیں لیکن بغض نہ کر. میرا خیال ہے گل واسطے بھی بہت شکریہ کہ بلا نہایت میں بہت اچھا قبول کیتا جی تسا گل میں بہت شکریہ بھائی انہیں گل ٹھیک کی تھی بھائی وہ ابے دا نام جو محمد شفیع تے شفیع دا بیٹا تے ہے نا شفیع دا اچھا اگلی گل ہے یہ ڈی سی نو اس گل دا غصہ بھی لگے نا تے غصہ کٹ نہیں سکتا کیونکہ گل ٹھیک ہے. وہ یارا ہوں ڈی سی انہوں آکھ سکتا مارو انہوں دو چپیڑ کیوں ڈی سی واقعہ تا نہیں محمد شفیع دا بیٹا ہے تو ٹھیک ہے انہیں ٹھیک آکھیا کیسی گل ہے انہوں آندے جے مٹی چھوڑی وہ سمجھ آئی جے گل دی گل بھی وہ کر گیا بھئی ڈی سی نہیں آندا وہ دنوں دا دل کردا پہ خصوصیت میں مقاماں انہوں عمومیت چ پاواں کیونکہ ڈی سی سارے نہیں محمد شفیع دے کئی پتر ہو سکتے. کیا بات ہے محمد شفیع دے 4 بیٹے ہوتے ڈی سی دے جو ایک ہی ہے نا یہ دا مطلب ہے خصوصیت نہیں دینا چاہتا کی دینا چاہتا عمومیت. خیر ہوئے 2-4 بچے میرے نال بولو اے دووے لفظ خصوصیت تے عمومیت تے باقی بزرگاں نو تکلیف نہ دیو اس واسطے کہ جدو پہاڑے پڑھ دے سن وہ 1 دونی 2 دونی 4 وہ 8-9 نو ہی ہوندے سن باقی جماعت نو صرف طرز ہوندی سی. یہ 14 پرانے بندے داد دیندے ہیں پہ کئیاں نو سارے پہاڑے نہیں سن ہوندے یا انہوں نے طرز ہوندی سی تے یا باڈی لینگویج نال احلارا ہوندہ سی. 2-4 منڈے میرے نہ بولو آج جڑے تازہ دم بیٹھے ہو نوجوان بزرگاں نو تکلیف نہ دئیے خصوصیت عمومیت اینی گل ہے 2-4 نال باقی طرز نال لگ جان خصوصیت عمومیت ڈی سی دی خصوصیت ہے ضلع چ ایک ڈی سی ہوندا بھائی جان خیر ہوئے تہاڈی تھلے اے ڈی سی جی ہوندا ہے ڈی سی ایک ہے خصوصیت ہے کہ نہیں ہے. ہن جیڑا بندہ انہوں ڈی سی نہیں آندا اپنے دلوں خصوصیت نو عمومیت چ پہلے ہوندا ہے تے کی انہوں آندا اے کون ہے شفیع دا پتر. یہ دا مطلب ہے بندے عہدے نو چھڈ کے تے پیو نال منسوب کر کے خوشی دا منڈا شفیع دا منڈا لوگ عمومیت چلے ہوندے نے تیرا واسی نہیں چلنا علی تے علی نو عمومیت چ بھی لائے گا نا تے علی نو ولی نہ منے گا ابو طالب دا بیٹا یا نہ مانے. کیا بات ہے تو علی یار کمال ہے حضرت علی نو سڑ کے کوئی ولی نہ بھی منے تے گسے نہ لے آکھے گا نا ابو طالب دا بیٹا ہے جس کی عمومیت بھی خصوصیت ہو اسے علی کہتے ہیں. شکریہ مولا علی دی مولا علی دی عمومیت بھی خصوصیت اس واسطے کہ لوگ سب تو چھوٹی گل کر دینے تھانے دار نہ آکھن تے آکھن گے رحمت دا بیٹا ہے بھئی اوتا نہ بھی نہ منو. حضرت علی نے پوری زندگی دشمنہ دے سامنے کھلو کے کدوں آکھیا میں مومنہ دا مولا نکلو ہے کدوں آکھیا میں اللہ دا ولیاں نکلو ہے جڑا لوکاں سب تو تھلے آ کے گل کر کے آکھنا سی نا عمومی گل اس نو خصوصی کر کے میرے مولا نے ہر جنگ چاہیا نکلو ہے جدی جرت ہے میرے پیو دا نام ہوا ہے. کمال ہے کمال ہے جدی عمومیت بھی خصوصیت ہوئے کی بندے چاندے نے جی. بہت شکریہ خدا دی میں نو قسم ہے اس قرآن چ نبوت دیاں خصوصیات موجود ہیں اس قرآن چ رسالت دیاں خصوصیات موجود ہیں اس قرآن چ امامت دیاں خصوصیات موجود ہیں اس قرآن چ خلافت دیاں خصوصیات موجود ہیں اس قرآن چ ولایت دیاں خصوصیات موجود ہیں. میرے خیال ہے آج دی مجلس پھر اینا پنجاں تے پڑھنے ہیں. سب تو پہلا میں قرآن چو نبوت دی خصوصیات پڑھنے
جتھے مجلس مکمل ہوئی کر دیں گے اذان تو پہلے سب تو پہلے کدی خصوصیات پڑھن لگا نبوت دیاں جنہیں بندیاں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا ہے نا آج تک انہاں شیعہ کوئی نہیں تسی راضی نہیں ہوئے اس گل تو میں پیانا جنہیں جھوٹے دعوے داران نبوت گزرے نے انہاں وچ ایک بھی بندہ شیعہ نہیں سی کیونکہ اساں نبوت نو خصوصیات پڑھ کے منے یارا اساں نبوت یا خصوصیات پڑھی ہیں جدو نبی نو بندہ اپنے جیسا کہہ چھڑے گا تے جڑا مرضی دعویٰ کر دے میں ایک خصوصیت پڑھن لگا نبی دی تے نبی بھی او پڑھن لگا جڑا میرے نبی دا سٹیج سیکٹری سی دنیا جہان دے سٹیج سیکٹری اعلان کر کے غائب ہو جاندے میں کسے سٹیج سیکٹری نو مجلس سن دیا نہیں ویکھیا اونا کوئی سن دے نے جدو اگلا چھڑن لگتا ہے پہ جے میں اعلان نہ کیتا تو میں کہتا ہوں اور نہ کو کر جائے او ہر بندے نو آخر تے آ کے سن دے نے مت میری جگہ تو کوئی اور اعلان کر جائے او دا اعلان کر کے پھر بار سیگرٹ پین ٹر جائے کائنات تے ایک کلا سٹیج سیکٹری عیسیٰ ہے وہ اعلان کر کے اجے بیٹھا ہے تواڈی خیر وجی اس آکھیا سی میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اسمہ احمد جس کا نام احمد ہے انہوں اللہ نے مرنے نہیں دیتا جدہ سٹیج سیکٹری نو موت کوئی نہیں محمد کیسے موت ہے سبحان اللہ حضرت عیسیٰ بیٹھے نے میرے نبی دا انہاں اعلان کیتا ہے انہاں دی نبوت میں پڑھن لگا میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اے دیتے خصوصیت دا پتہ لگ جائے نبی دی ایک خصوصیت ہے وہ پڑھا جی نبی دا معنی ہے خبر دینے والا نبی دا معنی خبر دینے والا سورہ مبارکہ آل عمران ہے جڑا آل عمران تو ہی سڑ گیا اگو اس کی سننا ہے آل عمران آیت دا نمبر 49 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن جی آیت دا نمبر جناب علی 49 ہے فرماندے نے وَأُنَبِّئُكُمْ میں نبی ہو کے تمہیں خبر دیتا میں نبوت دی خصوصیات پڑھنا نبی دی خصوصیت پہ پڑھ نبی پہ آندہ ہے اُنَبِّئُكُمْ میں لوگوں تمہیں خبر دوں گا کہا دی بِمَا تَأْكُلُونَ جو کچھ تم گھر سے کھا کے آئے ہو میں بتاؤں گا سویرے ناشتہ تسا کی کیتا ہے میں نے کوئی پتہ نہیں یا تسی دس دے ہو میں کہا ناشتہ کیتا کوئی پتہ نہیں آج لو یہ ہو جی گا نا پتہ نہ ہوئے تو پھر نبوت دے دعوے نہیں کری تھی سبحان اللہ آباد پتہ نہیں بندیا کس نیت نہ ہاتھ چھڑیا نوز باللہ کہ میں نبی ہوں اے حضرت عیسیٰ نبی نے تے نبی بھی ہو نے جنہیں سٹیج سیکٹری نے میرے نبی دے نبیوں دا نبی نہیں اے محمد دے علم غیب تے شک کرنا لے ہو عیسیٰ پہ آندے نے میں تمہیں بتاؤں گا صبح گھر سے یا کھا کے آئے ہو اگلی گل اور بھی عجیب ہے وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ اور جو کچھ تم نے گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے جڑا توڑیاں پیٹیاں دے ویچ شاپر پہ ہے نا میں دسنا ہو دے رکھی بھائی میں موجودہ دور دے مطابق گھر میں کرنا کیونکہ پیٹی دے ویچ تو انہوں پتہ ہے کئیاں بندہ پرانیاں زمانیاں چے چوڑا دی پیٹی پری ہوں دی سی تے گتھلی ویچ دیتی ہوں دی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا سویرے کھا کے آئے ہو وہ بھی دس دے گا تے جڑا گھر ذخیرہ کیتا جے کتھے کتھے پیسے نے کتھے کتھے ٹومبا نے کتھے کتھے توڑے زیور نے یعنی کتھے تسا پیسے رکھے نے میں دسا تو دسا ایمانداری نال بندے ایک باری سوچن جنہوں اے پتہ سی کہ انہاں دا زیور کتھے پہ ہے انہوں اے بھی تے پتہ سی نا چوری دا پہ ہے کہ اپنا پہ سبحان اللہ یہ ہو جا بندے کو ڈر آئی جانا چاہیے بہت شکریہ یہ دا مطلب ہے نبی کی خاصیت قرآن میں مل گئی کہ نبی غیب کی خبریں دیتا ہے تو انہوں نہیں سواد آیا میں نو آؤں دا پیا نبی غیب دیا خبریں دیندہ دیتا
اور یار سویرے میں کی کھادا دس دے نہیں نہ مینوں پتا نہ تانوں پتا نبی دس سکتا کہ نہیں جڑا سویرے ناشتہ کیتا وہ غیب دی خبر ہی ہے تے جڑا دیندا ہے وہ غیب جاندا نا جڑا گھر دی پیٹی دے وچ والے سامان دسدا ہے وہ جاندا نا غیب جاندا ہے حضرات قرآن کے مطابق نبی علم غیب رکھتا ہے نبی علم غیب جانتا ہے کسی نے پوچھو وہ آکھن گے وہ کتنے لکھے ہیں لکھے ہے قرآن میرے کو بھی یہی ہے حافظ آباد بھی یہی ہے نا میں تو انہوں دسوں دو دانشور ایئرپورٹ تے بیٹھے سن ایک نے دوجہ نے پوچھا قرآن ہر گھر موجود ہے پھر بندے انکار کیوں کر جاتے ہیں جبکہ روز پڑھتے بھی ہیں ہو سکے قرآن کی آیتیں اتنی باحیا ہیں بے حیا سے پردہ کر جاتی آباد رہو مولا کرو جزا دے رہے قرآن کھولنا اور ہے ہدایت لینا کیوں نہیں بندے مندے نبی دا علم غیب صرف خصوصیت نو ختم کرنے واسطے نبی ایک بندے نے لکھ چھڑیا نبی پاک نو کسے پوچھیا آ جڑی سواری تے سوار ہو ایدیاں لتاں کنیاں نے نعوذ باللہ تے نبی نے تھلے اتر کے ویکھ کے آکھیا چار تہاڈی کیا بات ہے سنن دی تساں غور فرمائے حضور نو کسے پوچھیا بندے تہاڈی سواری تے بیٹھے لتاں کنیاں نے حضور تھلے اتر کے ویکھ کے تو کیا آکھیا چار کسے بندے آکھیا تسی اتنے بھی دس سکتے ہو فرمایا ٹون ٹان چے تے خبر لین چ کی حرج ہے عیسیٰ سویر دا کھادا بھی پیا دسدا ہے تے گھر دا ذخیرہ ہویا بھی پیا دسدا ہے اے دا مطلب ہے جڑی تو اپنے نبی تے متعلق اے بکواس کیتی ہے نا تیرا دل ہے خصوصیت سے نکل جائے عمومیت میں آ جائے سبحان اللہ ایک کیوں بندے منکر ہوئے وہ تو میں دس دینا اگلی گل بھی دس دینا اے نتیجہ بڑا لائٹ ہے اس لائٹ سے نتیجہ تے ضروری نہیں بندے اٹھ کے کھلو لائٹ ہے عام جی گھر جڑی میں کرنے لگا لائٹ جا نتیجہ ہے قرآن کی قسم اگر بندے نبوت کو اس معیار خصوصیت پر مان جاتے تو پھر نبی کا نائب بھی ایسا ہی ماننا تو آڈی کیا بات ہے جدو نبی ایسا ہوئے گا تو نائب بھی ہوگا ایسا ہی ہوئے گا یہ دا مطلب ہے مبارک ہے اس قوم نو جنہیں اعلان کیتا ہے خلیفہ تو ہو بلا فاصل کیوں ہم نے نبی غیب دان کے بعد ایسے کو نبی کا خلیفہ مانا ہے جس کی تلوار بھی ستویں پشت مومن ہوئے علی دی تلوار نو پتا ہو میں ان رسول پاک دی رسالت دی خصوصیت پڑھن لگا وہ سورہ مومنون ہے آیتہ نمبر 51 ہے ایتھے بڑا لطف آئے گا خصوصیت پڑھن رہا ہاں رسول دی رسالت دی کی فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول رسول اگر نبی سی اور رسول یا ایوہ الرسول کلو من طیباتی اللہ فرماتا ہے اے رسولو تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ کھانا وہ شے جو طیب ہو یہ رسول کی خصوصیت ہے کہ وہ طیب کھاتا خصوصیت ہے اسی انگلینڈ گئے پہلی باری اوتھے ساڈے کو دوست سینڈوچ لے کے کھان لگے ایتھے کر کے کیتا سن تے کسے بندے آکھیا آ وچ سور دا گوشت جے انہاں سٹ چھڑے وہ کسے دسیا ورنہ کھا گیا سن اور کسے دسیا سینڈوچ میں سور دا گوشت ہے انہیں سٹ دیتے ہاں جنہوں کوئی آ کے دسے نا وہ رسول نہیں ہوتا رسول کھاتا ہی وہ ہے جو طیب بھی ہو اور طاہر بھی ہو جڑے بندے اندر 40 سال بعد حضور نو نبوت مل گئی 40 سال بعد حضور نو رسالت مل گئی میں نو دکھ لگتا شاہ جی کیڑا انہوں نے مناظرہ کرنا جے حضرت عیسیٰ اعلان کر رہے تھے کہ میرے بعد رسول آ رہا ہے جو آنے سے پہلے رسول تھا اوے یارا عیسیٰ دے اعلان میں جی رسول ہے
سورہ صاف ہے، جا کے پڑھ لو۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے بعد ایک رسول ہے، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول کی۔ یہ دا مطلب ہے اعلان بچ رسول ہے، میرا مطلب ہے آیا بعد رسول پہلے سی۔ ہوں وہ بھی مجبوری سن لو، جے بندے میرے رسول نو گودے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ بچے رسول من جان تے پھر دودھ بھی اسے بی بی دا پیے گا جڑی طیبہ بھی ہوئے، کمال ہے جڑی طاہرہ بھی ہوئے، کیونکہ رسول کی شکریہ، رسول کی خصوصیت ہے وہ کھاتا ہی طیب ہے، کھاتا بھی طیب ہے، پیتا بھی طیب ہے۔ تسی شیعہ بچے، شیعہ خرگوش کھاتا جگہ دی کوئی نہیں کھاندا، بچہ شیعہ آندا میں نہیں خرگوش کھاندا، یہ کیڑا ارادے نال نہیں کھاندا، یہ گھر پکدا ہی یہ کھاندا ہے جو یہ گھر پکدا ہے، یہ کھاندا ہے جڑا یہ گھر پکدا، یہ کھاندا ہے جڑا یہ گھر پکدا۔ میرے بچے وہ کھاندے نے جڑا میرے ال پکدا ہے۔ مولوی رکھ قرآن تے ہاتھ، رسول تے کھاندے ہی طیب نے، محمد وہی کھاندا سی نا جڑا ابو طالب ہے۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، اے رسالت امام شکریہ قبلہ، اے رسالت کی خصوصیت ہے کہ رسالت طیب کھاتی ہے، رسالت طاہر کھاتی ہے۔ میرے بھائی میرا خیال ہے نبی دی خصوصیت بھی تمہارے سامنے آ گئی اور رسول دی خصوصیت بھی تمہارے سامنے آ گئی۔ اچھا جی امام دی خصوصیت بھی پڑھ لی، آندھے تو پڑھ لی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، جب وہ پورا اترا تو اس کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ کالا ومن ذریتی، اس نے کہا میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا۔ اللہ فرمایا کیوں نہ رکھاں گا، لیکن اولاد رو ذرا دس نہیں، لا ینالو احد الظالمین، ہم ظالموں کو امام نہیں۔ سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ، ہم ظالموں کو امام۔ ایک خاصیت خصوصیت کی دیئے بچہ نوجوانوں شکریہ، کتنی خصوصیت ہے امام کی، یہ خصوصیت ہے کہ وہ کبھی بھی ظلم لا ینالو احد الظالمین۔ خصوصیت پہ پڑھنا میں بیانا بھئی من کن تو مولا ہو فہذا، اے مولا ہونا یا نبی دی خصوصیت ہے یا مولا علی دی بھئی خصوصیت ہے نا۔ اس خصوصیت نو پھر عمومیت چکنے کیتا ہے بندیاں نے، او سن لو۔ کتاب دا نام ہے سیرت انسائیکلوپیڈیا، وہ میرے کو موجود ہے 11 جلداں، وہ الریاض مرکز وہ تو چھپی ہے، سعودیہ والے چھپوا کے بھیجی۔ وہ فرماتے نے گل ایڈی کوئی نہیں ہوئی غدیر جڈی ہے نا خصوصیت جو قصیدہ لکھ چھڑیا ہے نا تے جو تقریر کر چھڑی ہے، گل معمولی جی ہن کرن لگے نے عمومیت، عمومی طور تے لیاون لگے نے غدیر نو۔ آندے کی انہاں پھر عمومی کیویں کیتا ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست۔ لو جی عمومی کیتا نے بھئی یہ مولا دے لفظ دانا ترجمہ دوست کر چھڑو تاکہ دے خصوصیت نہ رہے، یہ دا ترجمہ ہو جائے یار، جدا میں یار ہو دا اے جدا اے یار، ساروں یارو یاری ہو جو تے ایتھے مولا نو ہوڑیاں کر کے خصوصیت چو کٹ کے عمومیت چ لیاندا ہے تے یار رکھے۔ ہن بچے بیٹھے نے کو سکول تے پڑھے، بچے جڑے سکول چ ٹیچر سمجھاندا ہے سوال سارے تو سمجھ نہیں آتا، 50 4 5 10 جلدی سمجھ آتی، دوجے آتے نے سر جی سمجھ نہیں آئی، وہ آتا پیریڈ مک گیا بچیا انہوں سمجھا دے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، تمہارے سنو بچیا انہوں سمجھا دیں۔ وہ ٹیچر ٹر جاتا ہے تو وہ پھر سارے بچے وہ کو آ کے آتے ہیں او یارا سمجھا دیں، او یارا سمجھا دیں، وہ آتا یارا تسی تو مگر ہی چڑھ گئے، او یار گانے تے یارا تساں آج ہی سمجھنا ہے، یارا میں تو آنوں، او بھی یار او دا تے او یار او دا،
او یار تے او بھی یار رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ ایک مگر مگر پہ ٹرتا ہے سمجھا دے یارا سمجھا دے سمجھا دا یارا سمجھا دے ایک پہ آندا یارا سویرے سمجھا دیا گا ہن قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس گئے سارے یار ہی کو جائے رہے سمجھانے والا یار اور ہے سمجھنے والا یار اور ہے میرا دل کرتا مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھا ہن دس علی سمجھانے والا یار ہے یا سمجھنے والا یار علی میں خصوصیت ہے کہ وہ کسی سے سمجھتے نہیں مولا خود سمجھاتے دونوں نے عمومی کے میں کیتا ہے ان سن لو وہ میں پنجابی چ پڑھن لگا ساری گل پکی تاریخ دی ہوئے گی کئی باری تقریر کریے تو بندے سمجھتے ہیں کولوں بنا بنا پہ کر میں تاریخ پڑھن لگا وہ فرماتے ہیں کہ گل صرف ہے نہیں ہوئی اغدیر صرف اور صرف تو صرف تو صاحب لگ گیا انہیں پہ عمومیت پہ لے ہوندے نے خصوصیت چو کٹ وہ اندر گل صرف ہے نہیں ہوئی ہے کہ مکے جا کے حج کرنا سی نبی پاک آنا سی مدینے ہو حضرت علی آنا سی یمن چو وہ یمن چ گیا سن کسی جہاد تے حضرت علی اتھوں آنا سی نبی پاک اتھوں جانا سی کٹھے آنا سی مکے بھائی جی حج واسطے کتنے جاندے نے حافظ آباد والے اوے مکے جائے حج حج مکے ہی ہوندا جی میری شادی حافظ آباد ہوئی تمہیں پتہ ہے جی ہاں وہ میرے 2-3 بچے ہو چکے سن جدو میری ساس نے میں نے پوچھا بھی پتر تہاڈا حج بھی اوتھے ہی ہوندا میں کہ اماں جی یہ تے ساگ دین تو پہلا پوچھ رکھ تھی تو ساریاں گلاں مگر ایمان تو پہلا چیک کرنا سی کتنے حج ہوندا مکے نبی پاک کتنے جانا سی مکے تے حضرت علی یمن چو کتنے آنا سی مکے حضرت علی فوج تقسیم کر کے فتح ہوگی نا جنگ میرے مولا نے مال تقسیم کر کے نا فوج نو تے کہنے لگے میں ذرا پہلا جانا ہے مکے میں آ جانا انہاں پوچھا یار تسی کتنے چلے ہو انہاں فرمایا مصطفیٰ مکے پہ ہوندے نے حج واسطے میرا دل کردا ہے آن والا مصطفیٰ ہوئے تے استقبال چ مرتضی ہونا چاہیے فوج آکھن لگی چلے جاؤ میرے مولا نے مال تقسیم کر دیتا مال غنیمت تے 4 اونٹاں تے 5واں حصہ خمس دا لد کے نبی پاک دا وکھرا کر دیتا فرمایا نبی پاک دے 4 اونٹ نے لدے یہ حضور تک پہنچ جان گے باقی تسی کھا پی لو موج کرو کپڑے شپڑے پر چلو حضرت علی آ گئے جدو نبی دا استقبال کر کے واپس گئے تے انہاں اپنیاں گنڈاں کھولیاں بھی نہیں سن اپنیاں گنڈاں تے کپڑے بدل رہے سن حضرت علی نے آ کے آخیا کپڑے شپڑے بدلے جاتے گنڈاں تہاڈیاں تو انجی بدلیاں چپ جدو چپ کیتے نا میں تہانوں چپ نہیں رہن دینا حضرت علی فرماندے نے وہ کدھر خمس تے نہیں کھا گئے صدقے جاؤں آئے کدھر خمس تے نہیں کھا گئے 5واں حصہ رسول پاک دا حضرت ابو رافع ایک صحابی سن وہ کہنے لگے یا علی میں چپ کیتا رہا یہ کھا گئے آج جنہیں چادر دیا بکڑا مار کے لگے پھر دے گئے انہیں اپنیاں گنڈیاں کھولیاں ہی یہ سارا نبی دا مال جی حضرت علی نے فرمایا واپس کرو چلو رکھو نبی دا مال واپس کرو اپنے مال جو پاؤ جو پاؤ ایک بندہ پہلے مانس بندے ہوتے سن کدی شریف اور سادے وہ حضرت علی نو آ کے آندا چلو جی ہن کپڑے پا لینے تے رہن دیو نبی بھی تے وانڈی چھڑنا سی نہ انہاں کیڑا کرنا تہاڈی کیا بات ہے بچے میں بنا کے گل نہیں سنا رہا میں تاریخ دی گل پہ پڑھنا جڑی انہاں دسی ہے جڑا انہاں غدیر لکھیا ہو پہ پڑھنا ہاں جی انہاں بابا جی یہ غدیر لکھیا ہے وجہ لکھی انہاں آخیا حضرت علی نو کہنے لگے نبی تے بن سخی لوگ نے تساں ونڈ انہاں تہاں ہی ونڈ چھڑنا انہاں بھی چلو اساں ونڈ لیا اوے حضرت علی نے آخیا انہاں تے کپڑے تے دیو آپ ہی ونڈ لے ایک بندہ کیا ہو کہندا نبی کو کیا فرق پڑتا ہے حضور فرماتے ہیں نبوت کو فرق نہیں پڑتا علی کی عدالت میں فرق ہے تو انہوں کنے شک پایا میں کسے دا مال کسے نے دے سکتا واپس کرو وہ سارے واپس کیتے دیتے ہیں انہاں آؤں دیا سارے حضور دی شکایت کیتی حضرت علی دی کہ انہاں سارے کپڑے لوا لین اے جڑے ہوتے چادرہ چودرہ نہیں ہیں سر پگاں بدیاں سن ہو گیا بھی لوا لیں تے حضرت علی نے سارنا نعوذ باللہ نجائز کیتا ہے وہ ونڈیا سامان واپس لے لے نبی پاک نے بلا کے حضرت علی نے کہا کیتی ہے اتھے ہی مکتی ہے مجلس مولا فرماتے ہیں یا علی یہ کیسا وقت آ گیا ہے لوگ مسلمان ہو کے تیری شکایت کر
شکایت برداشت نہیں کرتا، علی نال جنگ برداشت نہیں کرتا۔ فرماتے نے تیری شکایت پہ فرمایا میں تیرے نہ مال نہیں دیتا سی، تو اڈے والا استعمال پہ کرتا سا، وہ لے کے واپس دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹائم کوئی نہیں ایس ویلے، اس طرح کرو اعلان کرو، اچھے تک کھلو کے بندے کو اعلان کروایا بھئی حج تو فارغ ہو کے کوئی بندہ گھر نہ جائے غدیر پہنچے، حج تو فارغ ہو کے کوئی بندہ گھر نہ جائے پرانے شرانے نظر اچھا ہو کے، تے بندیاں نو صرف اینی گل آکھی ہے کہ حضرت علی دے متعلق جنہاں شکایت کی سی میں تانوں دساں علی اس طرح دے نہیں، بلکہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جدا میں یار ہوں دا علی یار ہے، چلو اے جنہیں تسا قصیدے سنے نے تے جنیاں تسا تقریریں سنیاں نے، 2.5 گھنٹے دا پیغمبر دا خطبہ ہوئے، کم از کم 2.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے بھی لکھے ہیں، اگر 2.5 گھنٹے بھی خطبہ نبی دا ہوئے تو دیکھو نہ مکایا کیویں میں بھئی لوگوں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جدا میں تو دوست ہوں او دا علی دوست ہے، چل تو اڈی کیا بات ہے، انہوں اندے جے خصوصیت کو ہو گئی ہے مجلس ہو گئی، کتنی بڑی خصوصیت سی جنہاں نے عمومیت چلے آندہ ہے، اے ظلم ہے، لیکن کم چلیا نہیں، اسی کا دے واسطے جمعے ہیں، کوئی نہیں میں چلن دیتا ہی نہیں، خدا دی قسم من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، میں اچھی آکھے یہ تو ہوڑی آکھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ تو ہوڑی آکھا من کن تو مولا ہو فہذا علی۔ ایک تینوں مولوی دساں اے تیری چال کامیاب نہیں ہونی، تو اس خصوصیت نو عمومیت چ بدل نہیں سکتا، تو جمعہ ہی نہیں، تو کاننے چ بھی آکھے نا من کن تو مولا، ہوڑی بھی آکھے نا تے علی مولا ہو گئے، سبحان اللہ، تو ہوڑی جے بھی آکھے نا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا تے علی مولا ہو گیا ہے۔ طارق جمیل صاحب دا شکریہ ادا کرنا، دیوبندی عالم دین نے، دیوبندی نے یارہ طارق جمیل صاحب دیوبندی نے انہیں حوصلہ کیتا جی، وہ بھی کسے مسجد دے انجمن نے مولوی رکھیا ہوندہ تو انہیں جرد نہیں سی کرنی، کیونکہ جڑی انجمن نے مولوی رکھیا ہوئے نا وہ مسئلے انجمن کو پوچھ کے کرتا ہے۔ انجمن دے صدر دی بیٹی وہ دے کلو وراثت چک منگ دی ہوئے نا، جو بندہ نہ دیندہ ہوئے تے مسجد دا صدر ہوئے تے مولوی جمعہ چاکھے نا وراثت بن دی ہے تو جمعہ تو بعد آندہ اتھے ہی رہنا ہی کہ کدھر عورتاں جانا ہی۔ طارق جمیل صاحب دا مکان اپنا، ڈیرا اپنا ہے، انہاں دی زمین اپنی ہے، انہاں دی فیکٹری اپنی ہے، گھروں کھاندے نے وہ گل کر گئے نے، وہ اپنا آپ کھاندے نے وہ گل کر گئے نے۔ قرآن میرے سامنے میں آپ ویکھیا انہاں دی کلپ وچ وہ فرماندے نے یہاں علی مولا کا معنی دوست نہیں حاکم ہے، پیغمبر نے فرمایا جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی، یہ مطلب ہے گل خصوصیت سی تلیاندی عمومیت چ، یہ جنہیں بندے اس حضرت علی دی ولایت نو عمومیت چ پاندے نے، میں دعا کرنا کہ فرشتیاں دے حساب کتاب تو پہلا ایک کدھر حشر والے دن حضرت عمر تو بچ گئے نا، تو بڑی گل، کیونکہ جویں یہ اعلان ہویا نا اسی ویلے حضرت عمر نے آکھیا ہے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، صدقے جانا کی آکھیا نے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آج سے تو ہر مسلمان کا مولا ہو گیا ہے، ہر مسلمان کا مولا ہو گیا ہے، یار نہیں مولا ہو گیا ہے۔ میں سوچنا جڑا انہوں خصوصیت چکڑ کے عمومیت جی پہ پاندہ ہے وہ حضرت عمر کو لوگ چپیڑا نہ کھا لے، یہ دی مثال ایک بن دی جس مولوی دی 65-70 سال تک شادی نہ ہوئی ہوئے تے امید انہوں ہوئے، 65 سال زندگی ہوئے تے شادی نہ ہوئی ہوئے تے امید انہوں اجے بھی ہوئے، او دے بوئے تے میرا دل کرتا کھلو کے آکھا مولی صاحب مبارک، او مار لوے مینوں لکوں جفا تے تسی آجو سارے چھڑان، او مینوں نہ چھڑے میں راضیاں نہ چھڑے،
انہوں تسی پوچھو تینوں آکھ کی بیٹھا ہے، وہ آکھے گا اینوں پوچھو جدو گل کوئی نہیں ہوئی اس مبارک کا دی دی توڑے بچیا کیا کہنے تو ساتھ میں سمجھے نا تو ساتھ اگلی گل بھی میں نہیں کر دی تھی وہ آکھے گا اینوں پوچھو ساڑھے مبارک والی گل کوئی نہیں اس مبارک کا دی دیتی ہے اور بلائت علی نو عمومیت جپان آئے ہو تو انو حضرت عمر گل میں ہوں پھڑ کے پوچھنا ہے یہ گل نہیں کوئی نہیں سی ہوئی تو میں مبارک کا دی دیتی خیر ہوئے توڑی اس خاندان دی خصوصیات نو عمومیات چ نہ پاؤ ایک خاص خاندان ہے خاص ایتھے گڈیاں 4-5 کھلوتیاں نے بندے زیادہ نے یہ مطلب ہے کاراں تے 10-15 بندے 20 بندے کاراں تے بھی آئے کاراں تے آئے ایک خصوصیت ہے کہ نہیں ہے اے پراڈو اگر ایک کھلوتی ہوئے باقی عام گڈیاں ہوں پھر وہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ نہیں گڈی خصوصی نہیں ہوندی گڈی جدی مہنگی ہوئے خصوصیت ہو جاندی لوگ پرت پرت ویندے نے آ کے دی تاں نبی آکھیا سی ویکھ لے سواری کی دی سبحان اللہ کیا بات ہے توڑے سمات یہ دا مطلب ہے خصوصیت ہوندی ایتھے بندہ آ کے دسے پہ ہوتے بچے شرارتی جڑے نے وہ سکرین پانتے نے پہ پراڈو دی تے پھر خاص بندہ پراڈو والا ہے پھر اس خاص نہیں پتہ کرنا ہوتا خاص نہیں پتہ کرنا باقی دی پراڈو ہے ہی نہیں یہ دا مطلب ہے جدو نقصان ہوئے گا تے عام نہیں اٹھے گا خاص اٹھے گا خاص نقصان ہوئے گا تے عام نہیں اٹھے گا پھر خاص اٹھے گا مسلمانہ جیتے اسلام نو خاص سمجھنا نا تے جدو یزید قدیا نا اسلام بچے حلال نو حرام تے حرام نو حلال کرنے واسطے عمومیت کر بیٹھی رہی خصوصیت بارا شکریہ بابا جی خدا دی میں نو قسم ہے عمومیت دے پتر بھی کر وس دے رہے تے خاص لوگاں دیا تیاں بھی بازار رہتے ہیں اسی کسے کام دے پامے بندے نہیں لیکن تیاں واسطے کنات لائی بازار بھی نہیں تو سودا بھی نہیں بندے مجلس واسطے آئے نے تے مجلس سنن والا بندہ تے پھر دین دے کام آیا نے جڑے صرف دین دے کام آئے نے انہاں دے وچ بھی کنات لائی میں جس تے مجلس پڑھ کے آیا بچوں کے ایک ڈیرے تھے ایت آبادی ہے وہ باہر ڈیرے تے پہلی چ مجلسی تے کنات دے اندر تیاں بیٹھے میں کیا بندے آندے تھے ہوں گے یہ جنگلہ چ بھی لے ہوندے ہوتی ہیں میں کیا کدی جنگلہ چے نہ رول دیاں جے زہرہ دیاں دیاں لوگی جنگلہ میرے عزیز دوستو اس خاص خاندان گزاریا گیا بازارہ تے دربارہ چو میں صرف ایک جملہ کہہ کے چونکہ اذان قریب ہے دعا کرنے لگا آنسو ایک میرا آ گیا دوسرے آنسو تو میں دعا کرنے گا معاف کرنا تقریر لمبی ہو گئی تے میں روک کے ایک جملہ کرنے لگا ایک بڑا خاص خاندان سی اے او خاندان سی جنہ تے صدقہ حرام ایک خصوصیت نہیں ایک خصوصیت نہیں بابا جی زہرہ دیاں تیاں ویران دیاں قتلاں تو بہتیاں اوکھیاں اتھے ہوئیاں نے جدو لوگ آئے نہ تے صدقہ دیا کریں عمومیت جپا دیتا خصوصیت نو عمومیت جپایا نے ہاں میں لال کے میرے عزیز بھی نے تے میرا بڑے چردہ آن جاننی ہے ایسا روڈ تے سامنے میرے عزیزان دی دکان بھی ہے میں جاننا یہ جڑے کوئی اتھے وہ بھی مومن نے الحمدللہ کاری صاحب دے جڑے بیٹے ہیں اور الحمدللہ ایسا روڈ تے میرے گڑ میں کو ہاتھ پائے نا میرا پہلا دھیان لال کی پہنے پھر میں وہ دکانہ لو ویکھنا اپنے تے امید ہوندی ہے نا یار 100 راگیر لنگدا ہوئے میں نے کسے تے امید نہیں زہرہ دیاں تیاں اوکھیاں اتھے ہوندیاں سن جدو مریدہ دے گھراں کولوں آج لنگ جدو کنیزاں دے گھراں کولوں بی بی آج گزر دی سی ایک مکان کولوں بی بی پاک گزرے تے مکان کولوں گزر دے سن پہ تے کنیز دا مکان
مختصر پہ کرنا میں پہنا کنیز ہے سیدہ دا مکان وہ اندر سی کرے ہی سی میں پہنا کرے ہی سی تے بازار جو بطول دی تھی آنج میں گزر گئی تے جتھے بی بی دے وال پہ مقدے سڑنا وہ تو خون دے قدرے بیٹھ گئے آج بی بی گزر دی ہے تے بی بی پاک دے قبلہ کنیز دے مکان انہوں نے کیا اس کنیز دی شادی بی بی نے خود کی تھی کوفے وچ شادی تحفے خود دیتے تھا بی بی رو پہ اس مکان بڑو گزر حضرت سجاد فرماندے نے اماں میں جو خون رونا تسی نہ رو بی بی فرماندی ہے سجاد میں سوچ دیا کدرے ہو میں نو اینج نہ ہوئے کدی نہ رو ساری زندگی پریشان ہو کے مر جائے گی جنہیں میں نو بس دیا ہوئے گیا انی دیر نو دی بیٹی چھت تے آئی آنج بیکھیا چھوٹی بچی سی تقریباً 4.5 تو 5 سال دے درمیان دوڑ کے تھلے آئی تے ماں نو کہنے لگی اماں چھت تے آ وہ دی ماں جڑی گل کیتی ہے تو اڈا کلیجہ منہ نو آ جانے اور سکیا میں کدی چھت تے نہیں گئی میں بی بی زینب دی کنیز میں کدی چھت تے نہیں گئی ہو سکیا اماں تینوں تیری بی بی دا واسطہ ہی چھت تے آ میں تینوں کو چیزاں بخانیاں نے اب چیزاں نے انہاں واسطے میں تینوں کھڑنی ہیں کیوں بی بی کہنے لگی اماں ایک چھوٹا جا سارے چھوٹا ایڈا کو اماں دے میں جانے دا گزار میری کسے بیٹی کو نا 6 مہینے دا بچہ لے کے کسے ویلے دیکھی آج ہاتھ پا کے بھی سر کڈا گوندا ہے چہرہ کڈا گوندا ہے 6 مہینے دا بچے دا سر نا اے بندے دے سارے ہاتھ دے وچ ہی آ جان ہے نا کہن لگی چھوٹا جہا ایک بچہ ہے وہ بھی لئی آؤندے نیزے تے چڑھ کے اور کی دیکھے آکھن لگی اماں وہ دے بچے ایک بچی ہے میرے جی ڈی قیدڑ ہے تے نا وہ دے گلے چ رسی بندی تے جدے گلے وچ وہ ہاتھ نے نا وہ دی پھپھی لگدی کیونکہ جدوں انہوں بلاندی انہوں پھپھی آندی ہے پھپھی میں پیاس لگ گئی ہے پھپھی میں پیو دا سار ویکھنا چاہنی ہے اتھوں میں صاحب لگا کہ جڑا کے کٹیا سارے نا وہ چھوٹی بچی تے پیو ہے تے میں تینوں کوٹھے تے کھڑنا ہے وہ پیاسی ہے وہ شریف لوگ نے پردیسی پانی منگدی اپنی پھپھی کو تے وہ دیندے کوئی نہیں تو انہوں پانی دئیے تے اگوں رو پئی ماں نے نال لا کے آکھا روندی کیوں وہ سکیا اماں وہ جڑی چھوٹی ہے نا جڑا میں تینوں میرے جٹی جڑی میں آکھے جدے واسطے پانی کرنا اماں وہ دے پیو نو کسے قتل کر چھڑا دوجی نشانی ہو سکیا وہ دے منہ تے کسے مارے اگلی گل ہو سکیا اماں ایک اور بھی گل جڑی کہنے لگی میرا پیو پردیس ہے جنہیں کپڑے میں میرے پیو بنوا کے دیتے ہیں میں تے کدی سارے پائے ہی نہیں اماں وہ جڑی چھوٹی قیدڑ ہے نا وہ دے بدلن والے کپڑے کوئی سن لیا جو سارے وہ دے بدلن والے کپڑے کوئی کپڑے بدلی دن کیوں وہ سکے جڑا کرتا پایا نا سڑ گیا ہے تے جے وہ کو اماں دوجا کپڑا ہوتا تو پھر سڑیا لا کے دوجا بدل دے دی وہ دے کوئی نہیں تے اماں جڑے میرے کپڑے پہنے نا اس قیدڑ نو دے جا تھی نے پانی بھر لیا ماں نے چولی چ روٹیاں کھجوراں تے کپڑے پا لے اے دوویں ماواں دیاں چھت تے آئیاں اوتھے سی اونٹ ایتھے کھلو گئیاں ماواں دیاں تے بچی چھوٹی نو کہن لگی تو اگے ہو بازار وچ بندے پہ نچدے نے تساں کوئی نہیں سنیا تو اگے ہو بازار وچ ڈور پہ بجدے نے تے پیچھے کھلو کے کہن لگی بی بی میں بڑے بڑے گھر دی مرید نہیں ہاں میں کدی چھت تے آئی نہیں آپ بچی مجبور کیتا کہ میں آئی ہاں آپ پانی ہے تینوں پیالے بی بی نے والا دے بچوں بیکھیا نا لٹکیا والا چوں بی بی فرمایا ماننتی کون ہے تو ہو سکے میں کون ہاں ایتھے دس دیا جتھے بازار جلوگ نچ دے بی بی آگیا پردہ دار میری بیٹی تے ترس کیتا ہی میں تیرا شکریہ ادا کرنی تو پانی لے کے آئی ہے میں تیرا شکریہ ادا کرنی آسی پردیسیاں تو خیال کیتا ہے کیونکہ ہن میں نہیں پکائیاں پہیاں سنکار وہ میں لے لیا تے کچھ کھجوراں نے فرمایا اور کی ہے یا کھجوراں کھا لو اے روٹیاں کھا لو پردیسی اے کیا
آخری جو اس آخیا میری دھی دے کپڑے ایک آدھے واسطے اندر اس آخیا جی تیری دھی ہے نا یہ میری دھی دی ہمسن ہے انہاں دی عمر تقریباً برابر ہے یہ کو بدلن والا کپڑا کوئی نہیں تے یہ کول ہور بتھیرے نے جدو انہوں آخیا نا ہور بتھیرے نے بی بی زیر لب فرمایا ہے پیو دے جوڑے جدو اسا کہنے دے کلو اور بتھیرے نے دینو دے لے بی بی نے اردی کو آنتے ٹکر مار کے فرمایا یا اہل الکوفہ اور صدقہ تو حرام ہونا لینا کوفے والے ہو صدقہ ساڑھے دے حرام ہے چوڑی جو عرشہ تھلے ڈگ گئی سر تے پٹ کے اندھی ہے ماننتی صدقہ دے اولاد رسول تے حرام ہے تو کون ہے بی بی رو کے فرمایا حبیبہ میں زینبہ اجڑ گیا ہی میرا بندوزہ لٹی گئی اب مرشدہ دی صرف 3 بار یا آمین آکھنا بیٹھے کہہ دیو یا ٹردے ٹردے کہہ دیو عابد صاحب دی محنت قبول ہو جائے انہوں نے مرحومین نو اللہ جنت تے جگہ دے دوڑیاں دعاواں واسطے پہنا تیاں دیا دعاواں واسطے 3 واسطے پانا قرآن کھول کے دعاواں اپنی اپنی ذہن چ رکھو وہ بس جاندا کنوں کی چاہیے خالقہ روز منگنے ہاں تو عطا نہیں کردا سمیع بھی ہیں تے بصیر بھی ہیں کمزور ہے نا اسی بندے کتائیاں ہو جاندیاں نے ساڈے کولوں گناہ ہو جاندے نے تے تو ناراض نہ ہو اسی تیرے بندے ہاں 3 اولے نے جنہاں دے پیچھے کھلو کے میں منگن لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تو واپس کر دیں گا تینوں علی اصغر دے آخری ساتھ آواز ساڑھے گناہ بخش دے ساڑھیاں دعاوں قبول کر در گزر کر دوجہ واسطہ بی بی سکینہ دی آخری ہجری آواز ساڑھو در گزر فرما ساڑھیاں دعاوں قبول فرما عادت دے مطابق باقاعدہ ہمیشہ دعاوں کی تینے قبولیت بڑی ہوتی ہے نا اے واسطہ میں ہمیشہ دیتا ہے یہ تو بڑیاں دعاوں قبول ہوئی ہیں شاہ جی آمین آکھن گے تو میں وہ دعا کر دینا خانقاہ اسی کمزور لوگ ہیں اسی تیرے منہ کھان دے قابل ایک دن کئی باری اسی تیری نافرمانی ہو جاندی ہے چھوٹے موٹے گناہ مہربانی فرما ساڈے لو نہ بھائی جے سانو کو توفیق دیتی ہے نا بدول دی تین رون دی تے امام حسین علیہ السلام دا کام عطا کیتے تے پھر مہربانی فرما آنسویں چ بناوٹ تے کوئی نہ ہوندی تیری ذات جانتی ہے واسطہ ویکھ لے اگوں تیری مرضی ہے قہار رہو یا کریم ہو جا تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار آ بے کے ٹردا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا وابنا اللہم صلی